اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے عید الفطر کب سے منانا شروع کیا؟ عید الفطر والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عید الفطر منانے کا مقصد کیا ہے اور عید الفطر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، عید الفطر منانے کی روایات اسلامی ابتدائی دور سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق مسلمانوں نے پہلی بار عید الفطر سن 2 ہجری مطابق 624 عیسوی میں منائی۔ یہ وہی سال تھا جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے اور اسی سال غزوہ بدر بھی پیش آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز کا طریقہ سکھایا، صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا اور عید کے دن خوشی منانے کی ترغیب دی۔ تب سے لے کر آج تک مسلمان ہر سال یکم شوال کو عید الفطر مناتے آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، عید الفطر کے دن ہمیں چند اہم سنتوں اور مستحب اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ دن کی ابتدا نماز فجر سے کریں۔ عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہنیں، اگر نیا ہو تو بہتر ہے۔ خوشبو استعمال کریں تاکہ پاکیزگی اور خوشبو کا اہتمام ہو۔ عید کی نماز سے پہلے مستحقین کو صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اگر ممکن ہو تو عیدگاہ پیدل جائیں اور واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اجتماعی طور پر عید کی نماز ادا کریں اور خطبہ سنیں۔ نماز عید سے پہلے کچھ میٹھا، خاص طور پر کھجور کھانا سنت ہے۔ اگر کھجور میسر نہیں تو کوئی اور میٹھی چیز کھا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا مستحب عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنا، عید کی صبح اور راستے میں تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملیں، صلح رحمی کریں، بڑوں کی عزت کریں اور غریبوں کی مدد کریں۔ سامعین کرام، اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، بچوں کو خوش کریں اور گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ سامعین محترم، یہ تمام اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مبنی ہیں اور ان پر عمل کریں، اور انہی اعمال پر عمل کر کے ہم اپنی عید کو زیادہ سے زیادہ برکت اور سعادت والا بنا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، عید الفطر منانے کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور رمضان مبارک کے روزوں کی تکمیل پر خوشی منانا ہے۔ اس دن خوشی محض دنیاوی مسرت نہیں بلکہ یہ ایک روحانی جشن ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ کی رحمتوں، مغفرت اور برکتوں پر خوشی بناتا ہے۔ رمضان مبارک میں عبادات اور روزے رکھنے کی توفیق دینے پر اللہ کا شکر بجا لانا۔ رمضان کے اختتام کی خوشی، ایک مہینے کی روحانی تربیت کے بعد عید کا دن بطور انعام بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارہ، عید ایک اجتماعی خوشی کا موقع ہے جس میں سب ایک ساتھ مل کر خوشی مناتے ہیں۔ غریبوں اور مستحقین کی مدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب اور نادر افراد بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھنے سے اجتماعیت اور امت مسلمہ کے اتحاد کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور رنجشیں ختم کرتے ہیں اور محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ اسلام فطری دین ہے جو خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے، بشرطیہ اس میں شریعت کے حدود کا خیال رکھا جائے۔ سامعین کرام، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کے دیے گئے احکامات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ سامعین محترم، عید الفطر ہمیں کئی سبق سکھاتی ہے جو نہ صرف روحانی بلکہ سماجی اور اخلاقی لحاظ سے بھی بہت معنی خیز ہیں۔ رمضان مبارک کے روزوں، عبادات اور قربانیوں کے بعد عید الفطر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور صبر استقامت کی توفیق دی اور اپنی رحمتوں سے نوازا۔ رمضان کا مہینہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے اور عید الفطر اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں یہ تقویٰ اور نیکی رمضان کے بعد بھی جاری رکھنی چاہیے۔ سامعین محترم، حقیقی عید وہ ہے جب ہم اللہ کی فرمانبرداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ عید کا دن امیر و غریب کے سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کر کے ہم سیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے۔ عید کی نماز ایک بڑی اجتماعی عبادت ہے جس میں پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ متحد رہیں گے اور اختلافات کو ختم کریں اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ سامعین محترم، اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ عید الفطر ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی منانا جائز ہے مگر اس میں اسراف اور غفلت سے بچنا چاہیے۔ حلال تفریح اور خوشی کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عید کے موقع پر رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور محبت اور اخوت کا اظہار کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سارا سال ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، عید الفطر کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے مستحق افراد کا خیال رکھنا چاہیے۔ صدقہ فطر اور خیرات کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں کہ ہماری خوشیاں تبھی ممکن ہیں اور مکمل ہیں جب ہم دوسروں کو بھی خوشیوں میں شریک کریں۔ سامعین محترم، عید الفطر محض ایک تہوار نہیں بلکہ یہ ایک مکمل درس حیات ہے۔ یہ ہمیں شکر گزاری، صبر، پرہیزگاری، مساوات، اطاعت، خوش اخلاقی اور دوسروں کی مدد کا سبق دیتی
ہے۔ اگر ہم ان اسباق کو اپنے عملی زندگی میں شامل کر لیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔